المجد والثناء والعزة والبقاء نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشجم شفيع الأمم فكان قاب قوسين أو أدنى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان التجاری عصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسنین وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا
مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ محمد کے یاروں پہ طعنہ زنی ہے، برا روز کہنا یہ عادت بنی ہے۔ محمد کے یاروں پہ طعنہ زنی ہے، برا روز کہنا یہ عادت بنی ہے۔ وہ شیشے میں جب اپنا منہ دیکھتے ہیں، برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی بڑائی کا دم بھرنے والوں۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی بڑائی کا دم بھرنے والوں۔ نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، انصاف کا وہ دن قریب آ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، آج دا ہمارا موضوع عظمت قرآن۔ میرا رب اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت کا شان نزول بیان کرتا چلا جاؤں کہ اس آیت کی ضرورت کہاں پہ پڑی اور یہ کہاں پہ نازل ہوئی۔ پہلے بھی اللہ کے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے اوپر بھی کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئی ہے۔ جس طرح تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ باقی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں،
تورات کو اگر دیکھا جائے تو وہ امریکہ میں اس کا اور نسخہ ملتا ہے، فلسطین میں اور ملتا ہے، انگلینڈ میں اور ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو کتابیں ہیں تورات اور زبور، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ان کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے رب نے فرمایا ہے کہ اے محمد، میں نے تمہیں اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جو تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے یہ بھی آخری ہے۔ کتاب بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرا رب خود اٹھا رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اطہر کے اوپر، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات آئی، جزاک اللہ، کہ پہلے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا پہ تشریف لائے، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ پتہ نہیں جو میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس وقت میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل۔ میرے رب نے فرمایا کہ جبرائیل، میرا یار پریشان ہے، یہ آیت لے کے چلا جا اور جا کر میرے محبوب کو سنا دے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے محبوب، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اب اس کتاب کا ذمہ میرے رب نے خود اٹھایا ہے، اس کی حفاظت میرا رب خود فرما رہا ہے، لیکن اس کے لیے چنا گیا ہے امت محمدی کے حفاظ کو، علماء کو، قراء کو، یہ وسیلہ بنایا گیا ہے کہ یہ اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آیت لے کے حاضر ہوا کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلدی جلدی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا یہ قرآن پاک کو جلدی سے پڑھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ، جبرائیل واپس چلا جائے گا، اور انسان کی فطرت میں ہے بھولنا، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کوئی بات نہیں، جبرائیل جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن تمہارے دل میں قرآن کو اتارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار، اب جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ لے کے آیا کرتے تھے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان آیتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ آیتیں جب صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے تو صحابہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی وہ آیتیں، وہ لفظ کھجور کے پتوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں پہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر رات کو جا کے ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت جب دربار رسالت میں آیا کرتے تھے تو وہ آیتیں صحابہ کو یاد ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح معمول چلتا رہا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں 700 شہید حافظ قرآن شہید ہوئے، حافظ قرآن 700 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ معمول رہا، حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن شاید اپنی اصلی حالت میں نہ رہے۔
پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی مشکل کشا اور دیگر صحابہ نے مل کے قرآن پاک کو جمع کر کے ایک اس کتاب کی شکل میں اس کو جمع کیا گیا۔ تو اب یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب ہر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اور حفاظ اس کو یاد کرتے ہیں، قراء اس کو یاد کرتے ہیں، علماء اس کے ترجمے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتاب جس کا ذمہ میرے رب نے خود اٹھایا ہوا ہے، آج کا ظالم اس کی بے حرمتیاں کر رہا ہے۔ اس ظالم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ظالمہ، تو قرآن پاک کی بے حرمتیاں کر رہا ہے کہ شاید قرآن ختم ہو جائے، لیکن سن، تو قرآن صفحات پہ ختم کر سکتا ہے، محمد عربی کے امتیوں کے حفاظ کی سینوں سے تو اس کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ کیونکہ انگریز کا دور تھا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ اس قرآن کو چینج کر کے اس کا نسخہ مارکیٹوں میں بھیجا جائے، اس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں تاکہ ان کے پہلے والے قرآن ختم ہو جائیں تو دوبارہ یہ آ جائیں۔ 10 سال تک ان لوگوں نے یہ کام کیا، لیکن 10 سال کے بعد بھی جب دیکھا گیا تو قرآن پاک کی کوئی زبر، زیر، شد، مد کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین نے صدر کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ 10 سال گزر گئے ہیں، 10 سالوں کے اندر ہم سے اتنا کام نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن ہم تبدیل نہ کر سکے۔ تو وہ صدر صاحب کہنے لگے کہ چیئرمین صاحب مہربانی کیجئے، یہ کام چھوڑ دیجئے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وقت ضائع نہ کیجئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس صدر نے بتایا کہ ہم جو نسخہ تیار کر کے مارکیٹ کے اندر بھیجتے ہیں تو مارکیٹ میں جب جاتا ہے تو محمد عربی کا غلام، وہ چھوٹا سا بچہ، 9 سال کا گلیوں میں کھیلنے والا بچہ جس کے پاس قرآن جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو دیکھ کے قرآن واپس کر دیتا ہے کہ یہ نسخہ غلط ہے، جو مجھے میرے استاد نے پڑھایا وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا وہ نسخہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہماری بدماشیاں نہیں چل سکتی، ہماری چالاکیاں نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ہم کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن پاک آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، قرآن پاک ہم سب کو آتا ہے۔ سورہ فاتح شریف سب کو آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتح شریف۔ سورہ اخلاص شریف سب کو آتی ہے، قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے تیسری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو آتی ہے، 19ویں پارے کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بندہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اخلاص پڑھے، پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بات نہ کہا کرو کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ تم قرآن پڑھو تو صحیح، تمہیں قرآن آتا ہے، تم قرآن کو پڑھنے والے بنو۔ حضرات ذی وقار، اس قرآن کا ذمہ جو میرے رب نے خود اٹھایا ہوا ہے، تو آج کا ظالم اس کے اندر تبدیلیاں کر رہا ہے، اس کی بے حرمتیاں کر رہا ہے۔ معاذ اللہ قرآن پاک کے نسخے کو جلایا جا رہا ہے، کہیں پھینکا جا رہا ہے۔ میں ان کو بتاتا چلا جاؤں کہ تم تو قرآن پاک کو پھینک رہے ہو، معاذ اللہ، اس کو جلا رہے ہو، معاذ اللہ، بے حرمتیاں کر رہے ہو۔ آؤ ذرا اس بشر حافی کے پاس چلتے ہیں کہ جس بشر حافی نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا تھا، رب نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ بشر حافی ایک منافق بندہ تھا، ابھی تک حضرت نہیں بنا تھا۔ اس نے شراب کا بہت بڑا کارخانہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر شراب بیچا کرتا تھا لوگوں کو، خود بھی شراب پیا کرتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت ہو کر رہا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ بشر حافی اپنے گھر سے نکلا، اپنے شراب خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت بشر حافی ابھی تک حضرت نہیں بنے تھے، اپنے گھر سے نکل کے اپنے شراب خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں چلتے 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 حضرت بشر حافی نے دیکھا کہ رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے،
جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی زمین پہ جھکے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کے کہنے لگے رب کا قرآن رب کا کلام ہے، تمہاری یہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری کہاں پہ رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا جس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اپنے گھر کا راستہ واپس لیتا ہے۔ حضرت بشر حافی بجائے شراب خانے میں جانے کے واپس گھر کی طرف آتا ہے، آگ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے ریشم کے کپڑوں سے صاف کرتا ہے، اس کے اوپر خوشبوئیں لگا کر اس کو فریم میں لگا کے اپنی الماری کی زینت بناتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہارے رہنے کا مقام وہ نہیں ہے، تمہارے رہنے کی جگہ وہ نہیں ہے، تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرات دیوکار جب الماری میں کی زینت بنانے کے بعد، الماری میں سجانے کے بعد، حضرت بشر حافی دوسرے دن جب پھر اپنے شراب خانے میں جاتا ہے، جا کے اپنے شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، حضرات دیوکار اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ کا کوئی نوکر چلا چمار باہر دروازے پہ آتا ہے، آ کے اللہ کے ولی کو دروازے پہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون ہو؟ اللہ کے ولی نے بتایا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، حضرت بشر حافی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آپ کا نوکر وہ چلا چمار دوڑتا ہوا گیا، جا کے جناب بشر حافی سے کہنے لگے اے بشر حافی آپ کے شراب خانے کے دروازے پہ اللہ کا ولی آیا ہوا ہے۔ حضرات دیوکار جب حضرت بشر حافی نے سنا اللہ کا ولی اور میرے دروازے پہ آیا ہوا ہے، حضرات دیوکار حضرت بشر حافی نے اپنے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں پہنی، دوڑتا ہوا اپنے شراب خانے کے دروازے پہ آ رہا ہے، سارا جسم ڈر کی وجہ سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آ کے دروازے پہ اللہ کے ولی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تمہیں میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ مجھے حکم فرما دیتے، اپنا کوئی غلام بھیج دیتے، میں بشر حافی آپ کے دروازے پہ آ جاتا۔ حضرات اللہ کے ولی نے جناب بشر حافی کو دیکھ کے فرمایا اے بشر حافی آج میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ بشر حافی نے پوچھا اللہ کے ولی بتائیے نا پھر کس کی مرضی سے آئے ہو؟ اللہ کے ولی نے پوچھا ہے بشر حافی تو مجھے یہ بتا کیا تو رب کے قرآن کے ساتھ تو نے پیار کیا ہے یا نہیں؟ کیا تو نے رب کے نام کو زمین سے اٹھایا ہے یا نہیں؟ کیا تو نے رب کے قرآن کو اپنی الماری کی زینت بنایا ہے یا نہیں؟ حضرت بشر حافی نے جواب دیا ہاں اللہ کے ولی میں نے رب کے قرآن کی تعظیم کی ہے، ایک ورق پہ لکھا ہوا ہے کل گلی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس رب کے نام کو اٹھایا ہے، اپنے ریشم کے کپڑوں سے صاف کر کے خوشبو لگا کے اپنی الماری کی زینت بنائی ہے۔ لیکن اللہ کے ولی یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ میں نے اللہ کے رب کے نام کے ساتھ میں نے محبت کی ہے، میں نے پیار کیا ہے، لیکن تیسرا بندہ مجھے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اے اللہ کے ولی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے ولی نے جناب بشر حافی سے فرمایا اے بشر حافی جس رب کے نام کے ساتھ تو نے پیار کیا ہے، جس رب کے نام کے ساتھ تو نے محبت فرمائی ہے، اس رب نے آج رات کو خواب کے اندر مجھے الہام کیا ہے، چلا جا میرے بشر حافی کے دروازے پہ جا کے بشر حافی کو بشارت سنا دے اے بشر حافی تو نے میرے نام کے ساتھ محبت کی ہے، تو نے میرے نام کے ساتھ پیار کیا ہے، آج سے ہم نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ جناب بشر حافی اللہ کے ولی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر رب کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے رب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اوہ قربان جاواں کائنات دیا مالکا تیری عظمت تو ساری زندگی تیری نافرمانیاں کیتیاں نے، اوہ کائنات دیا مالکا فقط ایک تیرے نا دے نال ایک دن پیار کیتا ہے،
تو مینو اپنا پیارا بنا لیا وے۔ حضرت دی وقار حضرت بشر حافی نے اپنے شراب خانے نو اگ لگا دیتی، اگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیتا۔ لوگوں نے کہا بشر حافی کے کر رہے ہو، اتنے بڑے تاجر سو، اس دی وجہ تو تہاڈے کول زر سی، اس دی وجہ تو تہاڈے کول دولت سی، اس دی وجہ تو لوگ تہاڈی عزت کردے سن، اے تسا کہ کیتا ہے؟ جناب بشر حافی نے جواب دیتا، اوے لوگو میں آج اس رب دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو گیا وہاں، جس رب دی بارگاہ دے اندر مقبول ہونے واسطے لوگوں نو دن دے روزے رکھنے پیندے نے، رات نو قیام کرنا پیندا ہے۔ میں بشر حافی نے ایک رب دے نام دے نال پیار کیتا ہے، اس رب نے مجھے اپنے پیاریاں دے اندر شمار فرما لیا وے۔ حضرات ذی وقار پھر ساری زندگی جناب بشر حافی نے اپنے پیر جتی نہیں پائی، کیونکہ اس وقت جس وقت اللہ دے ولی آپ دے دروازے تے آئے سن، رب دا بلاوا جناب بشر حافی نو آیا سی، اس وقت بشر حافی اپنے پیر دے اندر جتی نہیں پا کے آئے، ننگے پیر آئے سن رب دے بلاوے تے، تو پھر اس وجہ تو تعظیم کردے ہویا ساری زندگی جناب بشر حافی نے اپنے پیر دے اندر جتی نہیں پائی۔ لیکن جس شہر دے اندر بشر حافی رہندے سن، اس شہر دے جانوراں پھر میرے رب نے فرما دیتا کہ جنہ راستے تے میرا بشر حافی چلدا ہے انہاں راستے تے گوبر بھی نہیں کرنا۔ ایک دن کو بندہ فرماندا کہ میں جا رہے ساں تے اپنے چرواہ فرما رہا کہ میں اپنے مال چرا کے واپس آ رہے ساں تے جس راستے تو بشر حافی گزر دے سن اس راستے تے میرے ایک جانور نے گوبر کیتا۔ وہ چرواہ کہنے لگا کہ آج میں سمجھ گیا کہ شاید بشر حافی دا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے میرے جانور کدے بشر حافی دے راستے تے گوبر نہیں کرتے سن، اج میرے جانور نے گوبر کیتا۔ وہ چرواہ فرماتا کہ جب میں شہر دے اندر پہنچا تو میں نے پتہ چلا کہ جناب بشر حافی وصال فرما گئے۔ تے حضرات میں دسنا چاہنا انہاں ظالماں نوں، انہاں بیماناں نوں کہ تسی قرآن پاک دے پورے نسخے جلا کے انہاں دی بے حرمتیاں کر کے انہاں نوں پھینک رہے ہو۔ ویکھو اس قرآن دے نال تسی محبت تے کرو نا، پھر رب تانوں کتنی عزتاں دیندا۔ جناب بشر حافی بھی ہے تو منافق سن، لیکن جس وقت رب دے قرآن دے نال محبت کی تھی، رب دے نام دے نال محبت کی تھی، پھر رب ہتھوں چک کے ہتھے لے گیا، پھر رب بڑیاں عزتاں دیتی نے، پھر اوہی جناب بشر حافی اللہ دے ولی بن گئے نے۔ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایک اور روایت میں تانوں سنا کے اجازت چاہ رہا ہاں۔ دور جناب حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ دا فرماتے نے میرا گزر کسی رستے دے اندر ہویا، میں جا رہا سا، میرا گزر قبرستان دے اندر ہویا، ایک قبر دے کولوں میں گزریا، جناب حضرت عیسیٰ فرماتے نے میں ویکھا قبر دے اندر عذاب الہی ہو رہا سی، میں ویکھ کے چلا گیا، اپنے منظر مقصود تے پہنچا، اپنا کم کر کے واپس آیا۔ جناب اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ فرماتے نے واپس دوبارہ اسی قبرستان دے اسی قبر دے کولوں میرا گزر ہویا، میں ویکھیا اسی قبر دے اندر اللہ دی رحمت دی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ دا پیغمبر کھڑا ہو کے رب دے نال مخاطب ہو کے پوچھ رہا ہے، کائنات دیا مالکا وجہ سمجھ نہیں آئی، تھوڑی دیر پہلے میں اتھوں گزر کے گیا سا، اسی قبر دے اندر تیرا عذاب ہو رہا سی، ہن واپس آیا اسی قبر دے اندر تیری رحمتاں دی برسات ہو رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا او میرے عیسیٰ او میرے پیغمبر پریشان ہونے دی گل نہیں ہے، میں تہانوں بتانا وا بندہ بیمار سی، اس نے اپنی بیوی نو کہا سی بیوی حاملہ سی، اگر تیرے بطن جو تو نے بچہ جنم دیتا، اس بچے نے دین عیسوی دی تعلیم دیتی ونجے، اس بندے دا وصال ہو گیا، اس دی بیوی نے بچہ جنم دیتا، آج وہ بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے، اس دی بیوی بچے نو لے گی استاد دی خدمت دے اندر آئیے، آگے استاد نو فرمان لگی ہے استاد جی میرے بچے نے دین عیسوی دی تعلیم دیتی ونجے، استاد نے بچے نو زمین تے بٹھا کے پڑھایا ہے، پڑھ بچیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوے میرے پیغمبر جد اس بچے نے چھوٹی جئی عمر دے اندر زمین تے بہ کے مینو رحمان تے رحیم دے نال پکارے آئے، پھر میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا، جس دا بچہ زمین تے بہ کے
تہانوں رحمان دے رحیم دے نام دے نال پکار رہا ہے، اس دے باپ نو قبر دے اندر تو عذاب دیویں، میں رب نے اس دا عذاب قبر معاف فرما کے اپنی رحمت دی برسات فرما دیتی ہے۔ حضرات ویکھیے نا، بچہ بھی ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا، لیکن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب قبر باپ دا معاف ہو جاندہ ہے۔ تے بچہ ہوئے دور محمدی دا تے پڑھے رب دا قرآن الحمدی الف دو لے کے والناس دی سین تک، کیا انہاں حافظ قرآن دے ہیں؟ باپ دے عذاب قبر میرا رب معاف نہیں فرماندہ ہوئے گا؟ ضرور فرماندہ ہوئے گا۔ اس سے واسطے میں تو انہوں دسنا رہنا بھائی قبرہ تے جانا کوئی شرک بدعت نہیں ہے، قبرہ تے سرانے جا کے کدے زیادہ نہیں آندہ تے الحمد تے فاتحہ پڑھ کے فاتحہ تے اخلاص پڑھ کے کھڑے ہو کے اپنے بزرگہ دے واسطے دعا ضرور فرمایا کرو، میرا رب قبول فرماندہ۔ اے جڑے ظالم اے ظلم کر رہے ہیں، اے قرآن پاک کوئی جلا رہے ہیں، کوئی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، کوئی پھینک رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، انہیں سارے نو آج اسے جواب دینا ہے۔ انہوں پتہ ہے نا سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگوں کو باہر اشتہار بھی لگا ہویا۔ آج انشاءاللہ ایتھلے ایسا چند شادی حال دے کولو ریلی شروع ہوئے گی، ساری مسجدہ دے علماء اپنے نمازیوں نو لے کے آمن گے، کھنا پل تو لے کے جہاز گراؤنڈ تک ریلی ہوئے گی، تو سارے شرکت کرنی ہے، کرو گے نا؟ یہ مینڈ واسطے نہیں، کسی مولوی واسطے نہیں، قرآن دی عظمت واسطے نکلنا، قرآن دی عظمت واسطے نکلنا، اور انہاں ظالماں نو اساں جواب دینا کہ تسی کے کر رہے ہو تے اسی اس قرآن دے نال کتنی محبت کر دے ہیں، قرآن دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ کھنا پول تو جہاز گراؤنڈ تک ریلی ہوئے گی، اتنے ساڑی ریلی دا اختتام ہوئے گا، پھر جنہ دے کول ٹائم ہوئے ٹائم کرنا پاؤندا، عظمت قرآن دی ریلی ہے ساڑی ریلی طریق لبیک یا رسول اللہ دے زیر تمام لیاقت باغ تو فیض آباد بڑی ریلی مرکزی ریلی، اس دے اندر بھی شرکت کرو، کسی مولوی واسطے نہیں، کسی وڈیرے واسطے نہیں، قرآن دی عظمت واسطے۔ اینا دوما ریلیہ دے اندر اپنی حاضری نو یقینی بناؤ اور جا کے دسو کہ اسی اس قرآن دے نال کتنی محبت کر دیں، اسی اس قرآن دے نال کتنا پیار کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نماز جمعہ تو فوراً بعد ایتو اسی نکل جاواں گے تھلے سروس روڈ تے، باقی مسجدہ دے علماء کرام بھی اتنے کٹھے ہون گے، تے گڈی آوے گی، اس تے اتنے سپیکر ہون گے، باقی معاملات، پھر اتھو ریلی ساڑی چلے گی جہاز گراؤنڈ تک، تو سارے نال چلنا۔ اللہ تہانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔